الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رمضان المبارک اپنی تمام تر برکات اور سعادتوں سمیت مکمل ہوا۔ رمضان المبارک ایک ریفریشر کورس کی حیثیت رکھتا ہے، ایمان کی تازگی کے لیے، جسمانی اعتبار سے اور طبی نقطہ نظر سے حکماء اور سائنٹسٹ جسمانی صحت کے بارے بھی بہت سی باتیں کہتے اور کرتے ہیں، لیکن جسمانی صحت کے لیے تو انسان غیر رمضان میں بھی پرہیز کر کے یا کھانے پینے کی احتیاط کر کے فوائد حاصل کر سکتا ہے، مگر جو برکات روحانی نصیب ہوتی ہیں، رمضان میں جو کیفیات نصیب ہوتی ہیں، وہ غیر رمضان میں ممکن نہیں۔ اس پر مزید اللہ کریم کا احسان کہ اس نے دلوں کو اپنے نام سے بسایا، سینوں کو اپنے نام سے روشن کیا اور سانس کی آمد و شد کو اپنے ذکر سے گرمایا۔ یہ اس کا مزید احسان ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ مسجد رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں واپس اپنی دنیا میں جانا ہے۔ وہی کاروبار زندگی ہوں گے، وہی ماحول ہوگا اور وہی ہم ہوں گے۔ شوال کا چاند نظر آنے پر شیاطین آزاد ہو جائیں گے اور رمضان المبارک کی برکات اپنے تکمیل کو پہنچیں گی، اور اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ جب ہم عملی زندگی میں دوبارہ داخل ہوں گے تو اپنے کردار کا جائزہ لیجئے گا، ذکر کے اوقات میں کیا کمی بیشی ہو گئی، بات کرنے کے انداز میں کیا تبدیلی آئی، معاملات میں کتنی راستی آئی اور کس قدر خراب ہو رہے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ آئندہ رمضان تک اس رمضان کی برکات کا اظہار ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے نشست و برخاست سے، ہماری عبادات سے ہوتا رہے۔ اگر اللہ کریم نے زندگی بخشی تو پھر یہ بہاریں نصیب ہوں گی، اور اگر موت آ جائے تو آدمی کے دامن میں اس بہار کے چنے ہوئے کچھ پھول ضرور ہونے چاہیے۔ زندگی اور موت اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور جسے زندگی ملی ہے اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے پاس کتنی فرصت ہے۔ لہذا کوشش کیجئے کہ جو انوارات، جو برکات، جو کیفیات اس چمنستان رمضان میں نصیب ہوئی ہیں، ان گلوں سے، ان خوشبوؤں سے، اس مہک سے دامن خالی نہ ہونے پائے۔ سب سے بڑی بات اللہ کی اطاعت
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اور یاد رہے، پیروی یا استفاضہ، فائدہ حاصل کرنا یا کسی کا اتباع کرنا، یہ بغیر محبت کے نہیں ہوتا۔ جب تک محبت کا رشتہ نصیب نہ ہو تب تک یہ چیزیں ملنا ممکن نہیں ہوتی۔ اب زمانہ بہت سی کروٹ لے گیا ہے، اور لوگوں میں بے باکی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے انسان کی تنقید سے نہ دین محفوظ ہے نہ دیندار، حتیٰ کہ اصحاب کبار خود ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اوقات خود ذات باری تک انسان کی تنقید کی زد پہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ تربیت کرتے ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں جو گزر چکے ہیں، وہ بھی انسان تھے، جو موجود ہیں یہ بھی انسان ہیں، جو آئندہ ہوں گے وہ بھی انسان ہوں گے۔ ان میں بھی انسانی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن طالب کا معاملہ اپنے مقصد سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص جس سکول میں پڑھتا ہے، اس کی نظر استاد کی تعلیم پہ ہوتی ہے کہ اسے کیسی تعلیم دے رہا ہے، اور اگر اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے تو جو لوگ فائدہ حاصل نہیں کرتے ان میں ایک نقص یہ ہوتا ہے کہ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے کہ ہم فائدہ حاصل نہ کر سکے، وہ تنقید کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اور سب سے بد نصیب وہ ہوتے ہیں جو برسوں محنت کرنے کے بعد اپنی آنا میں گرفتار ہو جاتے ہیں، خود کو پارسا اور متقی سمجھنے لگتے ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کوئی انہیں وضو کرائے، کوئی ان کے پیر دبائے، کوئی ان کے لیے کام کر دے، کوئی ان کا کھانا بنائے، کوئی ان کے لیے تحفے اور ہدیے لائے، اور یوں اس نعمت عظمیٰ کی بلندیوں کو چھوڑ کر اس دنیا کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں جس سے بھاگ کر اس کی پناہ میں آئے تھے۔ اور چھوٹے چھوٹے پیر خانے وجود میں آ جاتے ہیں۔ اگرچہ میں ہمیشہ اس پہ تنقید کرتا رہا ہوں اور کوشش کرتا رہا ہوں کہ کم از کم اپنی جماعت کو، اپنے لوگوں کو اور ذاکرین کو اس مصیبت سے بچایا جائے، لیکن ہر شخص کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اور اگر وہاں بگاڑ لیتا ہے تو ہم بچانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب معاملہ اللہ سے بگڑ جائے۔ چون خدا خواہد کے پردہ کس درد، میلش اندر تانے نیکاں کند۔ اللہ کریم جب کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں تو اسے اپنے بندوں پر تنقید کرنے پہ اور ان کے لیے گستاخانہ کلمات ادا کرنے پہ لگا دیتے ہیں۔ سید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بزرگان دین کی تنقیص اور ان پر تنقید کفر تو نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ عموماً مرتے کفر ہی پر ہیں۔ خود کفر تو نہیں ہے، مفضی الی الکفر ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے بندے کو،
کہ نیکوں کی تنقید سے زبان شروع کرتا ہے تو بالآخر بارگاہ نبوی تک اور اللہ کی عظمت تک جا پہنچتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ مرتے عموماً کفر ہی پر ہیں۔ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کا واحد راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع ہے۔ اس کے لیے کوشش کیجئے، محنت کیجئے۔ یہ دار دنیا ہے، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں ترک سبب جرم ہے۔ نتائج اللہ کریم مرتب فرماتا ہے، لیکن اسباب کا حکم دیتا ہے۔ انسان کو شعور دیا، فکر دی، سمجھ دی، قوت کار دی، ہاتھ پاؤں دیے، اعضاء و جوارے دیے، اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ کر کام کرے، اس پر نتائج وہ خود مرتب کرتا ہے۔ ترک سبب جائز نہیں ہے، لہذا مجاہدہ ایک عظیم سبب ہے۔ اور یاد رکھیں، اعتکاف بعض حلال امور سے بھی اس لیے روک دیتا ہے کہ انسان کو کامل یقین ہو جائے کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں۔ حلال بھی تب حلال ہے جب اللہ اسے حلال کرتا ہے، اور جب روک دیتا ہے تو حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا جو محرمات شرعی ہیں، جو حرام شریعت نے قرار دے دیے ہیں، وہ حرام ہیں، اور جسے شریعت نے حلال کہا ہے وہ حلال ہے۔ اپنے اوپر اتنی تنگی لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی حلال سے پرہیز کرے۔ یہ غنیمت ہے کہ وہ حرام سے بچ جائے۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ تنگی اور ضرورت سے زیادہ پابندیاں بھی انسانی مزاج کو باغی کر دیتی ہیں، اور وہ نبھا نہیں سکتا۔ صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا معمول کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، رسول اللہ، میں ساری رات نوافل ادا کرتا ہوں اور دن بھر مزدوری کرتا ہوں۔ فرمایا، ان لنفسک علیک حق، تیرے وجود کا بھی تجھ پر حق ہے، تو نوافل ضرور پڑھا کر لیکن سویا بھی کر۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس طرح یہ کتنا وقت گزار سکے گا۔ انسان ہے، آخر ٹوٹ جائے گا اور دونوں طرف سے جائے گا۔ ان لنفسک علیک حق، تیرے وجود کا بھی تجھ پر حق ہے، اسے راحت بھی دے، سویا بھی کر، عبادت بھی کیا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ عرض کیے گئے، یا رسول اللہ، اب جب واضح ہے عبداللہ بن ابی جیسے منافق سامنے ہیں جن کے نفاق میں کوئی شبہ نہیں، تو کیوں نہ ان کی گردنیں مار دی جائیں کہ لوگ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں، اور یہ ہمیشہ آپ کی ایذا کے کام کرتے ہیں، آپ کو بھی تحفظ مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کہتے ہو جو قریب ہو، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے۔ اگر انہیں قتل کر دیا جائے گا تو باہر کی دنیا یہ کہے گی کہ اس بندے کی بات سننے کا کیا فائدہ جو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرا دیتا ہے۔ باہر کی دنیا مومن اور منافق کی تمیز نہیں کر سکتی، وہ انہیں ہمارا ساتھی سمجھتی ہے۔ مشائخ کا طریق یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے وہ برداشت کرتے ہیں، اور یہ نہیں کرتے کہ اسے بھی بھگا دو، اسے بھی بھگا دو، الا ماشاء اللہ کوئی بڑا ہی بد نصیب، بڑا ہی بد قسمت ہو جسے
بھگا دیا جائے، وگرنہ بے شمار ایسی باتیں، بے شمار ایسے واقعات برداشت کیے جاتے ہیں، دعا کی جاتی ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بندہ ضائع نہ ہو، جبکہ ہم جو لوگ نہیں واقف ان کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں کہ بات ان تک پہنچے، تو جن تک پہنچ چکی ہے ان کو ضائع کیوں کیا جائے؟ ایک مالی جو نئے پودے لگاتا ہے، جو 2 سال 4 سال پہلے لگا چکا ہے، اسے اکھیڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں جو بالکل ہی سوکھ جائے تو پھر اللہ کی مرضی، لہذا کوشش کیجئے پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ۔ مشکل وقت ہے اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ اسلام اور مسلمان کے خلاف پراپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ دنیا بھر کی غیر اسلامی طاقتیں مسلمانوں کو تباہ کرنے میں مصروف ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمان حکمران اپنے فرائض سے غافل ہیں اور دنیاوی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام کی حالت قابل رحم ہے۔ کوشش یہ ہے کہ خواہ مٹھی بھر لوگ ہوں، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوں جنہیں دیکھ کر، جن کے ساتھ معاملہ کر کے، جن کے ساتھ بات کر کے، جن کے پاس بیٹھ کے کوئی فرق محسوس ہو کہ یہ غیر مسلم سے الگ قسم کی مخلوق ہے، یہ اس سے بہتر قسم کے لوگ ہیں، ان کا بات کرنے کا انداز بہتر ہے، ان سے معاملہ کرنا سہل ہے، یہ اچھے لوگ ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو از خود مٹ جاتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، اور ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خاتمہ ظلم ہی کا ہوگا انشاءاللہ، اور غلبہ حق کا ہوگا، لیکن یہ ایک ایسی مشکل گھڑی ہے کہ جس میں اس بات پہ قائم رہنا بجائے خود ایک مجاہدہ بن گیا ہے، اور دنیاوی جو ایک پراپیگنڈا وار شروع ہے اس کے زیر اثر بندہ فوراً بددل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ میرے بندے جو میری راہ میں جہاد کریں گے اور لا یخافون لومۃ لائم، باتیں کرنے والے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ اسی پراپیگنڈا وار کی طرف اشارہ نظر آتا ہے کہ جب دنیا پوری کا منہ تنقید کے لیے کھلا ہوا ہوگا اور لوگ چھپتے پھر رہے ہوں گے، معذرت خانہ سا اسلام ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت کا اسلام ایسے ہے جیسے انہوں نے مسلمان ہو کر کوئی جرم کیا ہے، گناہ کیا، اور خود کو چھپاتے پھرتے ہیں اور معذرت کا خانہ انداز میں جی میں مسلمان ہوں۔ کبھی شکل ہندوؤں کی طرح بناتے ہیں، کبھی لباس عیسائیوں کی طرح بناتے ہیں، کبھی بولنے کا انداز یہودیوں جیسا بناتے ہیں، لین دین کے معاملات عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی کمپنیاں کھل رہی ہیں اور بڑے بڑے منافع کا لالچ دے رہی ہیں، لیکن ان میں ان کی خرید و فروخت میں شراب سے لے کر خنزیر تک شامل ہے۔ ایسے ہی کل ایک خط مجھے آیا، 7 کمپنی کے لیفلیٹ بھی تھے، ہم جی اپنا سرمایہ اس میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ مشورہ دیجئے۔
تو لیفلیٹ میں نے پڑھا تو اس میں پورک اور خنزیر کے گوشت کی مختلف ہاٹ ڈاگ اور مختلف اقسام لکھی ہوئی تھی. تو اس میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ آدمی سور کھانے لگے اور کہ آپ مشورہ دیں. تو بے شمار طریقے نکل آئے ہیں. فوج فلمیں بن گئیں، عید کارڈ تک میدان میں فوش آ گئے. اشتہارات میں اگر خواتین نہ ہوں تو اشتہار ہی نہیں بنتا. ہمارا اپنا ٹیلی ویژن نیٹ ورک عورتوں کے دم قدم سے آباد ہے. خبریں پڑھنے کے لیے بھی عورت چاہیے، اشتہار کے لیے بھی خاتون چاہیے، اعلان کرنے کے لیے بھی خاتون چاہیے، اور ان کی طرح طرح کے بناؤ سنگار اور ان کے طرح طرح کے فیشن. اسی طرح سفر کریں تو آپ کو پہلے تو ہوائی جہازوں میں ہوتی تھی، اب بسوں میں بھی آپ کو میزبان عورتیں ملیں گی. تو مغرب میں تو بے حیائی ان کے کنٹرول سے اور ان کے دسترس سے باہر ہو چکی ہے، لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ اسے مسلمانوں میں بھی پھیلایا جائے. اور یہ وہی حربہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک قوم نے اختیار کیا تھا کہ نوجوان لڑکیوں کو سودا سلف دے کر ان کی فوج میں بھیج دو اور انہیں کہو کہ مذہب کے لیے قربانی دے، اور کوئی بھی ان سے چھیڑ چھاڑ کرے، بدکاری کرنا چاہے تو نہ کریں، انکار نہ کریں. جب ان کی قوم گناہ میں مبتلا ہوگی تو خود خدائی عذاب کا شکار ہو جائے گی. لیکن وہ تو اللہ کے رسول تھے، نبی تھے. ان کے طفیل اس قوم کو اس وقت اللہ نے بچا لیا. لیکن آج وہی قوم وہی ہتھیار پوری دنیا پہ استعمال کر رہی. اور یہود کی یہ تاریخ میں ہے، صلیبی جنگوں میں انہوں نے یہ کلیہ اپنایا تھا کہ یہ مسلمانوں کی بچیاں یا اغوا کرتے ہیں یا خریدتے ہیں، پھر انہیں اپنی بیٹی بنا کر پالتے ہیں جو ان کی بیٹی نہیں ہوتی، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ماں باپ کون ہے. اور پھر اسے فحاشی کے لیے تیار کرتے ہیں اور اسے بڑا اعزاز دیتے ہیں کہ مذہب کے لیے بڑی قربانی ہے. یہی طریقہ عیسائیوں کا بھی ہے اور یہی یہودیوں کا بھی. چنگیز خان اور اس کے بیٹوں کو عیسائیوں نے بہت عورتیں سپلائی کی جو بظاہر عیسائی تھیں، لیکن مسلمانوں کی اغوا شدہ معصوم بچیاں تھیں جنہیں عیسائیوں نے پالا پوسا بڑا کیا، اور ان کی معرفت انہوں نے مسلمان ریاستوں پر ان کے ہاتھوں تباہی نازل کروائی. وہی حربہ آج پھر آزمایا جا رہا ہے. انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ حیوان خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے. جہاں بھوک لگی منہ مار لیا، جہاں پیشاب کی حاجت ہوئی کر لیا، اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا تھان ہے یا گلی ہے یا گھر ہے یا صحن ہے یا کھیت ہے. جو خواہش اس کے وجود میں پیدا ہوتی ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے. اگر انسان بھی ایسا ہی ہو جائے تو انسان میں اور حیوان میں فرق مٹ جاتا ہے. انسان اور حیوان میں فاصلہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں خیال آئے تو وہ اسے پرکھتا ہے، اور شریعت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے. کسی کام سے شریعت مطہرہ نے روکا نہیں ہے، نہ شادی سے، نہ بچوں سے، نہ گھر بنانے سے، نہ دوستیاں کرنے سے، نہ کاروبار سے، نہ اچھے لباس سے، نہ زیادہ پیسہ کمانے سے، زیادہ محنت کسی سے نہیں روکا. حدود متعین کر دی ہیں کہ جائز اور حلال حد کے اندر جس میں دوسرے کا حق نہ چھینا جائے. محنت کرو، مجاہدہ کرو، اور دنیا میں محتاج بن کر جینے کی بجائے محتاجوں کی احتیاج کا مداوع کرتے ہوئے جینا زیادہ بہتر ہے. گیدڑ کی طرح مردار تلاش کرنے کی بجائے شیر بن کر دوسروں کے لیے بھی خوراک مہیا کرنا اچھی بات ہے. اللہ کریم
آپ سب کو استقامت نصیب فرمائے، حاضر و غائب تمام احباب کی حفاظت فرمائے، اور عامت المسلمین کو اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے آشنا کرے، توفیق ارزاں کرے۔ آپ لوگوں کا بھی فریضہ ہے کہ محنت کر کے، مجاہدہ کر کے جو حاصل کرتے ہیں اسے آگے اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ کسی ایک بندے کی اصلاح بھی ہو جائے بڑی بات۔ پہنچانے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جہاں بات کروں جتنے بندے سن رہے ہیں وہ سارے میرے پیچھے چل دیں، یہ نہیں ہوتا۔ بات کرنے سے ساری دنیا بات مانتی نہیں، بلکہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، کچھ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بات کرنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر بھی پھینکے، ایذا بھی دی۔ ماں و شماع کی کیا حیثیت ہے؟ بات کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ماننا نہ ماننا وہ اللہ کا کام ہے، اسے توفیق دیتا ہے نہیں دیتا، رب کے ساتھ اس کے مراسم کیسے ہیں، وہ اس سے راضی ہے توفیق دے گا، نہیں راضی نہ دے گا۔ لیکن بات تب پہنچائی جا سکتی ہے جب خود کو یقین ہو۔ اپنا یقین کمزور ہو تو بندہ بات کرتے ہوئے جھجکتا ہے، اپنا یقین کامل ہو تو پھر بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ اب دن ہے، جسے یقین ہے دن ہے، اس سے کوئی پوچھے تو وہ کہے گا دن ہے، اس پہ تنقید کرے، اس پہ ہم سے وہ پرواہ نہیں کرے گا، دن ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دن ہے۔ لیکن اگر کسی کی آنکھیں بند ہوں اور اسے پتہ نہ ہو دن ہے کہ نہیں ہے، اور سنی سنائی پر کہہ رہا ہو دن ہے، تو جو بھی اسے کہے گا بکواس کرتے ہو رات ہے، تو گڑبڑا جائے گا۔ اللہ پر یقین، اللہ کے نبی پر یقین، اللہ کے نام پر یقین، اللہ کا ذکر، اس سارے کا حاصل یہی یقین ہے۔ کم از کم اپنے اندر تو بندہ اتنی یقین کی قوت پیدا کر لے کہ وہ اعتماد سے بات تو کر سکے۔ یہ چند باتیں بطور مشورہ اور بطور نصیحت میں نے عرض کی ہیں۔ کوئی خاص کسی تقریر کا یا کسی موضوع کا یا کسی بحث کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو توفیق ارزاں فرمائے، اپنے حبیب کی محبت دے اور استقامت علی الدین نصیب کرے، ہمیں نیکی پر زندہ رکھے، نیکوں کے ساتھ موت نصیب فرمائے اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سندات ہیں جن دوستوں نے کورس پاس کیے ہیں۔ طارق حسین خالد حیات، شہزاد احمد، محمد آصف اقبال، امتیاز احمد، محمد بوٹا، اسد جلال، آصف سلیم، لال خان، محمود اسلم، ڈاکٹر محمد اختر، عبد الستار، محمد سجاد، محمد ارشد خان، غلام فرید، صرف مسافر، غلام فرید، ملک عقیل الرحمان، محمد سرفراز، عبداللہ سجاد، عبداللہ ملک، خضر حیات، محمد صدیق، ارشد محمود، محمد ہاشم، امان اللہ، فدا محمد،
محمد رفیع، سعد حمید، ثاقب محمود، تنزیل الرحمان، محمد افضل، اظہر احمد، ندیم صابر، خالد حمید، عبد السلام، سرفراز، سجاد، مختار علی، ارشاد احمد، قاسم علی، صرف مسافہ کرو، فیصل حفیظ، عثمان جاوید، رفیق اللہ، باسط علی، عبدالرؤوف، غلام رسول، محمد دلاور، غلام سمدانی، غلام علی، محمد نصیر، محمد صفدر، محمد شفیع، محمد ارشد، فخر علی، فخر علی ہے محمد ارشد صدیق ہے، یہ لے لیں، ہاتھ ملا لو، عبد الرحمان، عبد الرشید، حکیم محمد، نہیں، شاہد محمود، نام بڑا لمبا ہے یار، چھوٹے سے نکلے، شہزاد احمد، شان خالد، فیض احمد فیض، شیخ نجم الدین، نوید احمد، عاشق حسین، محمد عمر شہزاد، غلام الدین، محمد خوشنو، محمد رفیع، محمد انیس، محمد ارشد، سجاد احمد، ظاہری بیت والا کوئی ہے؟ والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنت ولينا في سفرنا وفي حضرنا وفي مالنا وفي أهلنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ايد العساكر المسلمين. اللهم واخذل الكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم. اللهم مزق ملكهم كل ممزق. اللهم مزق ملكهم كل ممزق. اللهم مزق ملكهم كل ممزق. إنك على كل شيء قدير. ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. وصلى الله تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بارش کے لیے سب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار نافعا. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
رحمت کو یاد